أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی، بابرکت اور مقدس محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے، جسے تکمیل ناظر قرآن کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت با کرامت رکھے، ہر شر و فتنے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اس پوری بستی پر، ایک ایک گھر پر اللہ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو ہمیشہ نازل فرماتے رہے۔ آپ حضرات کو اپنا نام معلوم ہے؟ معلوم ہے نام؟ کچھ لوگ بتائیں اپنا نام۔ کوئی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں کہ میرا نام بتائیں۔ سراج احمد صاحب، عظیم اختر صاحب، نسیم اختر صاحب، عبدالسلام صاحب، بس کافی ہے اتنا۔ یہ جو نام آپ کو یاد ہے، یہ تو آپ کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ جو نام آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ مجھے اس نام کی اس وقت ضرورت نہیں، مجھے تو اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہو، صحیح جواب دیا ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے نام ہمارے اور آپ کے والدین نے رکھے ہیں، وہ یہاں کے تعارف کے لیے، اور اللہ نے جو ہمارا اور آپ کا نام مسلم رکھا ہے، وہ میدان محشر کے تعارف ہے۔ عبدالسلام بھائی یہاں کہا گیا تو سب نے ممتاز ہو گئے، عبد الرحمن بھائی ممتاز ہو گئے۔ میدانی محشر میں کتنا بڑا مجمع ہوگا، اس سارے مجمع میں میرے مصطفیٰ کے غلام کیسے ممتاز ہوں گے؟ کس نام سے؟ مسلم۔ یہ مسلمان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بچے نے جو جواب دیا اپنے شعور اور اپنے وجدان کے مطابق، وہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمان تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جو آپ کا نام ہے، بچے نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا۔ بھئی آپ سے پوچھا جائے کہ 24 گھنٹے میں جو 5 وقت کی عبادت فرض ہے، اس کا نام نماز۔ نماز تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن جواب آپ کا صحیح ہے۔ نماز کا نعمت بدل وہاں الصلاۃ، تو آپ نے صلاۃ نہیں کہا، نماز کہہ دیا، کوئی دقت نہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد جو مہینہ آئے گا، اس میں صبح سے شام تک ایک عمل فرض ہے، اس عمل کا کیا نام ہے؟ روزہ۔ روزہ تو قرآن میں نہیں ہے، وہاں تو صوم ہے یا صیام ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی بچے نے مسلمان بتا دیا، جواب صحیح ہے۔ عربی زبان میں اگر نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، عربی زبان میں اگر روزے کو صوم اور صیام کہتے ہیں، تو عربی زبان میں مسلمان کو مسلم کہتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ اب ہر شخص کو اپنا نام وہ یاد آیا جو میرے اور آپ کے خالق نے میرے اور آپ کے لیے تجویز کیا۔ نام تو معلوم ہو گیا،
تو مسلم کا ترجمہ بھی معلوم ہونا ضروری، خاص طور پہ آج کل بچے علماء کے پاس، ائمہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ حضرت ہمارے والد صاحب نے ہمارا نام محمد خالد رکھا ہے، یہ خالد کے کیا معنی ہیں؟ ہر آدمی کو نفسیاتی طور پہ، طبعی طور پہ اپنے نام کے معنی جاننے کا احساس رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا نام مسلم قرار دیا تو سوال یہ ہے کہ مسلم کہتے کس کو ہیں؟ اب مسلم جب اللہ نے نام رکھا ہے وہی اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے نام رکھا ہے وہی اس کے معنی بتائیں گے کہ مسلم کے معنی کیا ہیں۔ کیا کبھی آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس بیدار ہوا کہ میرے رب نے جو میرا نام رکھا ہے مسلم، اس کا ترجمہ تو جانیں، اس کا مفہوم تو سمجھیں؟ کبھی اس کا جذبہ بیدار ہوا؟ نہیں بیدار ہوا۔ ابا نے جو نام رکھا ہے اس کا ترجمہ جاننے کی فکر ہے، امی نے جو آپ کا نام تجویز کیا ہے اس کے معنی جاننے کے لیے آپ بیتاب، اور اللہ نے جو آپ کا نام رکھا اس کا نام جاننے کا کوئی احساس تک نہیں، کوئی فکر تک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس کے معنی ہمیں بتا دیجیے، کیونکہ وہ جس سے گفتگو کر لیتے ہیں وہ ان کا کلیم بن جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان سے کچھ بات چیت کر سکیں۔ انہوں نے اپنا ایک بڑا نہایت معتبر صادق الامین نمائندہ اس دھرتی پر اب سے 1450 سال پہلے بھیجا، انہوں نے اللہ کے رکھے ہوئے اس نام کا ترجمہ بتا دیا جو صحیح بخاری میں ہے۔ نام اللہ نے رکھا، مفہوم رسول اللہ نے بتایا، وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نام کا یہ مفہوم نبی کی بارگاہ سے حاصل کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کا ترجمہ رسول نے بتایا ہے۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے پورے وجود سے کسی بھی مسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہے مسلم۔ نام کیا ہے؟ مسلم رکھا کس نے؟ اللہ نے۔ ترجمہ جس کی زبان سے، جس کے وجود سے کسی مسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اس نام کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ کسی کے بارے میں یہ زبان وہ جملے نہ بول دے جو اس کی تکلیف اور اذیت کا باعث بنے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں، مصر کی راجدھانی قاہرہ میں وہ آرام فرما ہے۔ فاتح مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جہاں پر ہے، پہلے سیدنا عمرو بن العاص کی قبر ہے، اس سے کچھ آگے بڑھیں گے مسجد کے احاطے میں وہ عقبہ بن عامر وہاں آرام فرما ہے۔ اللہ آپ کو ان کی قبر پہ پہنچائے۔ جب میں پہلی بار ان کی قبر پہ پہنچا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے انہیں جواب دیا تھا۔ اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا سوال، میرے مصطفیٰ کا جواب امت تک پہنچا دیا۔ وہ ضرورت میری بھی ہے اور آپ کی بھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کیسے ملے گی؟ نجات کا طلبگار میں بھی اور نجات کے متمنی آپ بھی، ہر شخص نجات کا طلبگار ہے۔ حضرت عقبہ نے اپنے نبی سے پوچھا نجات کیسے ملے گی؟ تب آپ علیہ السلام نے ان کو 3 کام بتائے تھے، ان میں سے ایک کام ہمارے نام سے متعلق ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو گے نجات مل جائے گی۔ اللہ
یہ ہمارے نام کا حصہ ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی. اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے نام کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اپنے نام کے مفہوم کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کے واسطے اپنی زبانوں پہ قابو رکھو. صحیح مسلم کی حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان نقل کیا ہے. اس میں بھی ہمارے نام کی لاج موجود ہے. اللہ کرے ہم سمجھنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ مسلم. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. زیادہ بولنے کی بیماری تو نہیں ہے. زیادہ نہ بولا کیجیے. زیادہ بولیں گے تو آپ اتنا سچ لائیں گے کہاں سے؟ مطالعہ آپ کا بڑا مختصر ہوگا. قرآن تو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا وسعت کے ساتھ، یا آپ قرآن کے مفسر ہوں، قرآن کی تفسیر جانتے ہو، صحیح ستہ بھی آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی. تو جب قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس ہے نہیں تو عافیت اسی میں ہے کہ کم بولیے. زیادہ بولیں گے تو اتنا سچ لائیں گے کہاں سے؟ زیادہ بولنے کی عادت ہے اور سچ اپنے پاس ہے نہیں تو یقیناً مسجد چلیں ہم لوگ، عافیت وہی ہے. تو جو ہمارا اور آپ کا نام ہے مسلم، اس کا ترجمہ کچھ تو پتا چلا. نبھائیں گے یہ ذمہ داری انشاءاللہ. بس زبان میں قابو رکھیے، نجات مل جائے. زیادہ سچی باتیں تو ہیں نہیں. زیادہ بولنے کے لیے جھوٹ ملانا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے اور مواد ان کے پاس ہوتا نہیں، نہ قرآن کا نہ حدیث کا. تو مجبوراً بیچارے اپنے تجربات دین کے نام پہ بتانے لگتے ہیں، اپنے مشاہدات دین کے نام پہ سنانے لگتے ہیں، بے بنیاد قصے دین کے نام پہ سنانے لگتے ہیں، کیونکہ سچ ان کے پاس ہے نہیں اور بولنا ہے ان کو 1 گھنٹہ تو جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑے گا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے آسان سا نسخہ دے دیا، بولو تو خیر ورنہ خاموش. ہے نا پیارا نسخہ؟ تو ہمارا اور آپ کا نام مسلم ہے. یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ آپ کا نام کیا ہے. ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ مراد آباد کے محلوں سے، گلیوں سے، جہاں جہاں آپ کا مکان ہوگا وہیں سے آئے ہیں نا. لیکن یہ ایڈریس تو آپ نے بہت قریب والا بتایا. جیسے آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے تو میں کہوں کہ صدر صاحب کے گھر سے آیا. بات تو ٹھیک ہے لیکن بڑا قریبی ایڈریس. میں تو دلی سے آیا ہوں. تو جب یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو وہ بتانا چاہیے جہاں سے آئے ہیں. یہ آس پاس کے ایڈریس بتانے سے بات نہیں بنے گی. تو آپ جو مراد آباد کے محلوں سے یہاں آئے، جہاں جہاں آپ کا گھر ہے وہاں سے آپ یہاں آئے، یہ بہت قریبی ایڈریس ہے. اگر آپ وہاں کا پتہ بتا دیں جہاں سے واقعتاً جہاں سے آئے ہیں تبھی مسئلہ حل ہوگا. مراد آباد والے مکان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی کہاں سے؟ نانی کے یہاں سے. چلو نانی کے یہاں سے بھی ایک ایڈریس ہے لیکن یہ بھی بڑا قریبی ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے یہاں سے آئے ہیں. تو جواب آپ کا تقریباً ٹھیک ہے، مگر آپ نے اس جہان کا نام نہیں بتایا جہاں سے آئے ہیں. اس جہان کا نام ہے عالم ارواح.
یہ ایڈریس یاد رکھنا. آج اگر آپ کو میں آپ کے کچھ ایڈریس یاد کرا دوں تو بڑی بات ہوگی, اور اس کا ریزن بتاؤں گا میں آپ کو. زبردستی نہیں اس کی کہ میں آپ کے اوپر کوئی مضمون زبردستی مسلط کر رہا ہوں. ابھی اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ سے سوالات میں کیوں کر رہا ہوں اور ان 5 سوالوں کے جواب جاننے کیوں ضروری ہے. چلیے پہلے میں وہی بتا دوں تاکہ میری اگلی باتوں کو سمجھنے, میرے سوالات کی فہم اور تفہیم میں آسانی پیدا ہو جائے. اور ریزن میں آپ کو پہلے یہاں سے باتوں کی آواز مسلسل آ رہی ہے, ایسے میں سبق آپ کو نہیں سنا پاؤں گا. بھائی یہاں سے جو باتوں کی آواز آ رہی ہے اسے بند کرائیے. باقی لوگ بیٹھ جائیے, جزاکم اللہ خیر. میں دھواں دھار شعلہ بیان تقریریں سننے کے زیادہ عادی ہیں کیا؟ وہ عادت چھوڑ دیجیے, اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. میں تو آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں, لے کر جانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ ضرور پہنچیں گے وہاں پر انشاءاللہ. یہ جو میں نے سوالات کا سلسلہ چھیڑ دیا, اس کی اہمیت آپ سمجھیے کہ اگر ان 5 سوالوں کا جواب معلوم نہیں ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. پہلے اسی کو سمجھنے پھر سوالات کرتا ہوں تاکہ سوالات کی اہمیت آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. آپ میں سے کسی کے گھر میں اچانک ایک اجنبی آدمی جسے آپ بالکل نہیں جانتے, آپ اس کی شناخت نہیں رکھتے, بالکل اجنبی آدمی, وہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا. مراد آباد کے لوگ مہمان نواز بہت ہیں. یہ شاید کھانے کا ہنر کم جانتے ہیں, کھلانے کا ہنر زیادہ جانتے ہیں. یہ میرا وجدان ہے, جب بھی آتا ہوں تو آپ اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ میں تو کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں, کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں ماشاءاللہ. جان پہچان ہو یا نہ ہو, گھر میں کوئی آ گیا تو اس کی مہمان نوازی مراد آباد والے ضرور کرتے ہیں. وہ بندہ اجنبی آپ کے گھر میں پہنچا تو دسترخوان لگا دیا, ناشتہ مضبوط قسم کا, کھانا اعلیٰ درجے کا. مہمان نوازی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس نووارد شخص جس کو آپ بالکل نہیں جانتے, انسانیت کے ناطے آپ نے ان کی خدمت کی, مہمان نوازی کی. مہمان نوازی سے فارغ ہو کر بڑے اطمینان سے آپ نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے. پوچھنا چاہیے اخلاقی طور پہ. جب آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام کیا ہے. اس جواب کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ میرے گھر میں کوئی مجنون داخل ہوا, کوئی دیوانہ داخل ہو گیا, کوئی پاگل گھس آیا جس کو اپنا نام تک نہیں معلوم. دل کا اضطراب بڑھ جائے گا, دل کی پریشانی بڑھ جائے گی. سوال آپ نے کیا کہ تمہارا نام کیا؟ وہ کہہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام کیا ہے. پھر آپ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ وہ کہتا مجھے نہیں خبر میں کہاں سے آیا. اب تو آپ اور زیادہ پریشان ہیں. یہ کون پاگل مجنون دیوانہ انسان جس کو اپنے نام کی بھی خبر نہیں, نہ جانے کہاں سے آیا ہے, میرے گھر میں داخل ہو گیا, اور جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے آیا. فطری طور پہ آپ کو تیسرا سوال کرنا پڑے گا کہ تو یہاں کیوں آیا, یہ بتا. میرے گھر میں کیوں آئے؟ کوئی وجہ ہوگی, کوئی ریزن ہوگا. میرے گھر میں تم کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں آپ کے گھر میں کیوں آیا. پریشانی اور زیادہ بڑھے گی. نام کا اسے پتا نہیں, کہاں سے آیا اس کو یہ معلوم نہیں, کہاں آیا اس کو یہ معلوم نہیں, کیوں آیا اس کو اس کی بھی خبر نہیں. تو آپ اپنی عقل سے کام لیں گے کہ یہ مصیبت جلدی سے یہاں سے ٹلے. تو آپ کہیں گے تو جائے گا کہاں یہ بتا. یہی پوچھیں گے نا اس سے کہاں جاؤ گے. تو اس نے جواب میں آپ کو یہ کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاؤں گا کہاں, مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں گا.
پھر آپ موبائل اٹھائیں گے، جو بھی نمبر ہو یہاں پولیس کا، آپ اس کو اطلاع کریں گے کہ میرے گھر میں ایک پاگل مجنون دیوانہ انسان آ گیا، انسان کے ناطے میں نے اس کی خدمت تو کر دی، میں نے اس کا نام معلوم کیا تو وہ نام نہیں بتا سکا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے سکا، میں نے اس سے پوچھا تو کہاں آیا ہے، اس کا بھی جواب فراہم نہیں کر سکا، میں نے اس سے پوچھا تو کیوں آیا ہے، وہ اس کا بھی جواب نہیں دے سکا، آخر میں ہم نے اس سے پوچھا کہ تو جائے گا کہاں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جاؤں گا، پولیس والوں آؤ تمہیں اس کو لے جاؤ۔ یہ کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ ان باتوں سے آپ متفق ہیں نا؟ وہ آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دینے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو میں نے یہ کچھ مثالیں آپ کو دے دیں، مجھے سمجھانا کچھ اور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ اس کے مفہوم کے متعلق میں نے درمیان میں کچھ گفتگو کر لی، میں نے آپ سے دوبارہ وہی پوچھا ہے جو آپ اس نووارد مہمان سے پوچھ رہے تھے، تمہارا نام کیا ہے؟ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ یقین جاننا، اگر چھوٹے سے گھر میں آنے والا وہ شخص یہ نہ بتا سکا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو آپ نے اسے پاگل مجنون دیوانہ ٹھہرایا۔ رب کعبہ کی قسم، اس بڑے سے گھر میں پوری دنیا میں جو انسان آیا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا، یہ اس سے بڑا پاگل اور مجنون اور دیوانہ ہے۔ اپنا پتہ یاد رکھیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح سے۔ ایسے ہی بھاگ کھڑے ہوئے یہ وہاں کچھ عہد معاہدہ کر کے آئے ہو، ایسے ہی نہیں بھاگ کھڑے ہوئے۔ چلیے ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان بچوں کو آپ نے الٹا بچھلایا ہے، یہ بیچارے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میری گفتگو اتنی عام فہم اور دلچسپ ہے کہ یہ بچے سننا چاہتے ہیں، انہیں گردن موڑنی پڑ رہی ہے۔ ادھر دیکھو بیٹا، آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 8 سال کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہو۔ یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی عمر کا پتہ ہے، لیکن اس 8 سال کی عمر میں کیا وہ 9 مہینے شامل ہیں جو اس بچے نے اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کے گزارے ہیں؟ ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں۔ یہ عمر اگر آپ زندگی سے شمار کرتے ہیں، آج بات ہو نہیں پائے گی، آج آپ سے مجھے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوتی رہے گی یہاں۔ صدر صاحب نے آپ کی سالانہ کلاس لگائی ہے، آج آپ ذہن سے نکال دو کہ ہم کسی میلے میں ہیں یا کسی جلسے میں ہیں۔ ان بچوں نے اس درسگاہ میں بیٹھ کے 11 مہینے تعلیم حاصل کی، آج آپ کی کلاس لگائی گئی، آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک درسگاہ میں بیٹھے ہیں، تو درسگاہ میں جیسے بیٹھا جاتا ہے ویسے ہی آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ چلیے، کہ بار بار جو مضمون منتشر ہو رہا ہے اس میں میرا نہیں آپ کا نقصان ہے، اور دیر بھی بہت زیادہ ہو گئی، دیکھیے 11:15 ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے مٹلایا ہے اتنی دیر سے، مشکل ہے جو 5 سوال پورے ہو سکیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو 8 سال کا بچہ ہے، ہماری اور آپ کی ایک عمر ہے، ہم سے اور آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے آپ کی عمر کیا ہے تو ہم 9 مہینے مائنس کر کے بتاتے ہیں۔ اس عمر میں وہ 9 مہینے کیوں نہیں جوڑتے جو زندہ رہ کے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں؟ زندہ رہ کے یا مردہ رہ کے؟ زندہ رہ کے۔ وہ عمر جوڑنی چاہیے، اگر وہ عمر جوڑی جائے تو یہ بچہ 8 سال 9 مہینے کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو زندگی ملی، اس سے پہلے بھی کہیں زندگی تھی کہ نہیں تھی؟ اس سے پہلے ماں کے رحم میں زندہ رہنے سے پہلے بھی کہیں زندگی تھی؟ اگر تھی تو عمر میں وہ بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی زندہ تھے۔ جہاں سے آئے ہو وہاں زندہ تھے یا مردہ؟ زندہ
اور زندہ ہی نہیں تھے، سن رہے تھے کہ نہیں؟ سننے کی پوزیشن میں عالم ارواح میں تھے کہ نہیں؟ اگر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کے یہ سوال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سنا تھا کہ نہیں؟ اللہ اس سے گفتگو کیوں کرے جو سنتا ہی نہیں؟ ہم وہاں سننے کی پوزیشن میں یقیناً تھے، تبھی اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا الست بربکم، وہاں ہم بولنے کی پوزیشن میں تھے کہ نہیں؟ بولیے، تھے، یقیناً تھے، تبھی تو بول کے کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ اس کا مطلب یہ زندگی کا سلسلہ کہیں اور سے شروع ہوا، جہاں سے ہم آئے عہد معاہدہ کر کے آئے ہیں، ان کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اس دنیا میں آئے۔ اگر وہ ایڈریس یاد رہا انشاءاللہ یہاں کا قیام کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کہا تھا الست بربکم کے جواب میں بلا۔ یہاں بھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہاں ان کی ربوبیت کو تسلیم کیا تھا، اسی معاہدے کو یہاں برپا کرتے ہوئے کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ یہ کوئی نیا مطالبہ ہے کیا؟ یہ کوئی نیا معاہدہ کرایا جا رہا ہے کیا؟ یہ معاہدہ تو بڑا پرانا ہے، اور اس معاہدے کی سچائی کو ثابت کیا ہے اللہ نے قرآن میں، وہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایڈریس یاد ہو گئے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح سے، اور عالم ارواح سے چل کے یہاں جنت میں آ گئے ہیں کیا؟ کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں اس وقت؟ عالم دنیا میں۔ کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں۔ دنیا جانتے بھی ہیں کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں اس کا تعارف ہے آپ کو اپنے گھر کے بارے میں معلومات ہیں، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، تمام خاکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر ہے ہمارا، تو یہ دنیا بھی ایک گھر ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اسے پاگل بتایا تھا جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آیا کہاں ہے، اس کو آپ کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم تھا، اس کو آپ کے گھر کی حقیقت نہیں معلوم تھی، تو آپ نے اسے پاگل کہا۔ جسے دنیا کی حقیقت نہیں معلوم اور رہ یہاں رہا ہے وہ پاگل ہی ہوگا، وہ مجنون اور دیوانہ ہی ہوگا، اس کا شمار عقل مند انسانوں میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنا اختلاف درج کرانے کی اجازت ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور سچ ہے تو دل کی گہرائیوں سے مانتے چلیے۔ دنیا کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، 2 لفظوں میں آپ دنیا سمجھ لیں گے، 2 لفظوں میں۔ جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے، جہنم کے عذاب کے کچھ نمونے جہاں ہیں، اس کا نام ہے دنیا۔ بس اتنا سا تعلق بہت کافی ہے، تفصیل طلب ہے موضوع، لیکن وقت کہاں دیا آپ نے ہمیں؟ بس 2 باتیں یاد رکھیے گا، جنت کی نعمتیں نہیں، جنت کی نعمتوں کے نمونے، جہنم کے عذاب کے نمونے یہاں ہیں، اس کا نام دنیا ہے۔ بڑے بے وقوف اور پاگل اور مجبور دیوانے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آ کر یہ چاہتے ہیں کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ کام دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ کام تو جنت میں ہوگا۔ یہ کام کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا، جو مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے دل میں کھانے کی کوئی چیز سوچوں کہ آج مجھے ابھی یہ چیز کھانے کو ملے، دل میں سوچوں اور کہوں سبحانک اللہم
تو کیا وہ کھانا میرے پاس آ جائے گا؟ مراد آباد والوں کو کیا یہ معلوم ہو جائے گا سبحانک اللہم سن کر کے کہ یہ ہمارے مہمان کھانے میں کس چیز کی تمنا رکھتے ہیں؟ آپ سمجھ پائیں گے کچھ؟ لیکن قرآن کا بیان ہے، جنتیوں کا تذکرہ ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، انہیں کوئی چیز مانگنی ہوگی، دل میں ارادہ ہوگا، زبان سے کہیں گے سبحانک اللہم، ان کی مراد عملی شکل میں سامنے حاضر ہو جائے گی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ایک حدیث جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جنتی اپنے دل میں کھانا سوچے گا، مجھے کھانا ملے، اور زبان سے کہے گا سبحانک اللہم، تو 10,000 فرشتے 10,000 برتنوں میں الگ الگ طرح کے کھانے لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ہے جنت۔ یہ خواہش دنیا میں کرنا پاگل پن ہے، یہاں جو چاہیں گے ہم وہ ہو جائے گا، جو ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے گی نہیں پوری ہو سکتی۔ ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں۔ یہاں جو خواہش پوری ہو جائے بس اس پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی تمنا پوری نہ ہوئی تو کیا خودکشی کر لیں گے؟ امتحان دیا فیل ہو گئے تو کیا خودکشی کر لیں گے؟ تمنا نہیں پوری ہوئی کوئی حرج نہیں، صبر کیجئے، مزید محنت کیجئے۔ یہ ہے دنیا، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، خوف مسلط ہو جائے گا، کھانا نہیں ملے گا یہ ممکن ہے اس دنیا میں، جان مال کا نقصان ہو جائے ممکن ہے اس دنیا میں، محنتوں کے نتیجے نہ ملیں، محنت کا ثمرہ اور پھل نہ ملے یہ ممکن ہے اس دنیا میں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو صحیح ایڈریس معلوم ہے کہ میں دنیا میں ہوں۔ دنیا میں کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ خواہش پوری نہ ہو یہ جہنم کا نمونہ ہے، خواہش پوری ہو جائے یہ جنت کا نمونہ ہے۔ خواہش پوری ہو جائے شکر کرو، خواہش پوری نہ ہو صبر کرو، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ 2 ٹرک جا رہے ہیں، مال لوڈ ہے دونوں ٹرکوں میں، ایک مسلم کا ٹرک ہے اور ایک غیر مسلم کا ٹرک ہے۔ دونوں ٹرک الٹ گئے، آگ لگ گئی، جتنا مال تھا وہ سارا جل گیا۔ مسلم کے پاس فون آیا ٹرک والے کا، ٹرک کی طرف سے کوئی بھی خبر دینے والا، 30 نمبر کی گاڑی پلٹ گئی، اس میں آگ لگ گئی، سارا مال جل گیا۔ تو جب مسلم نے اتنا بڑا نقصان سنا کہ میرا ٹرک الٹ گیا، سارا مال جل گیا، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی۔ اس کو جینے کا ہنر معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اور دوسرے صاحب جن کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کا ٹرک الٹ گیا، آگ لگ گئی، ادھر ٹرک الٹا، ادھر سیٹ صاحب الٹ گئے، ہارٹ اٹیک پڑا اور مر گئے۔ فرق ہو گیا دونوں میں۔ ایک کو جینے کا شعور ہے صبر کے حوالے سے، اور دوسرے کو پتا ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں، وہ نقصان پہ اپنے آپ کے اوپر قابو نہ پا سکا، ادھر ٹرک الٹا، ادھر سیٹ صاحب الٹ گئے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہاں ہو؟ دنیا میں۔ برتن بنائے بڑے قیمتی، آرڈر تھا، مال بھیجا ریجیکٹ ہو گیا، سارا مال واپس منگانے میں بڑا خرچہ، ہو کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایمان والے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس وقت میں دنیا میں ہوں، اور دنیا میں جنت کی نعمتوں کے نمونے بھی ہیں اور جہنم کے عذاب کے بھی نمونے ہیں۔ جنت کا نمونہ خواہش پوری ہو جائے، جہنم کا نمونہ خواہش پوری نہ ہو۔ کیا جہنمی کی بھی کوئی خواہش پوری ہوگی؟ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر لینا، 8ویں پارے میں اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی، جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا تعارف یہی ہے، کبھی کام بنے گا، کبھی نہیں بنے گا، کبھی محنت کریں گے نتیجہ مل جائے گا، کبھی محنت کریں گے نتیجہ نہیں ملے گا۔ مومن ہر حال میں
دنیا میں سکون کی زندگی گزارتا ہے. یہ زندگی گزارنے کا ہنر دیا ہے اسلام نے. تو اب تک تو 3 مسئلے حل ہو گئے الحمدللہ. نام کیا ہے؟ مسلم. آئے کہاں سے؟ عالم ارواح سے. کہاں آئے؟ جنت میں یا دوزخ میں؟ ابھی جنت دوزخ نہیں ہے، ہم تو دنیا میں آئے ہیں. اور دنیا کا یہ تعارف ہمیشہ مستحضر رکھنا. اس بچے کو ذرا بٹھا دوں اور میں آپ کا ماما باندھے دیتا ہوں، بڑا خوبصورت سا. بعد میں باندھ دوں گا، بیٹھو گے تھوڑی دیر. شاباش. ابھی ماما رکھ لو، میں بہت اچھا سا ماما آپ کو باندھ کے دوں گا انشاءاللہ. لیکن فی الحال دیکھیے باتیں اتنی آسان کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ رہے ہیں نا، ہر شخص سمجھ رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا یہ دنیا ہے نا، اس کے بھی الگ الگ بر اعظم ہیں. اگر وہ موضوع چھیڑوں میں آپ کو زون بتاؤں تو اس میں وقت بہت لگ جائے گا. زون کا موضوع میں آج چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ہے بڑا دلچسپ. آپ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگیں گے کہ اللہ اکبر، میں دنیا کے اس زون میں رہتا ہوں لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے. 3 مسئلے حل ہو گئے. نام کیا ہے، کہاں سے آئے اور کہاں آئے. چوتھا مسئلہ تو بھی باقی ہے سوال کی شکل میں، کیوں آئے. آپ نے پوچھا تھا نا اس آدمی سے، میرے گھر میں کیا کرنے آیا ہے، کام بتا یہاں کیا کام ہے تیرا. اور یہ پوچھنے کا حق ہے یار. تو پھر یہ سوال تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے نا. وہ چھوٹا سا گھر تھا، یہ اتنا بڑا ہے کہ آسٹریلیا اور ایشیا اور افریقہ اور یورپ اور بر اعظم شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ اور انڈونیشیا کے لاکھوں جزائر، ادھر بڑا گھر ہو گیا. جیسے مراد آباد میں محلے الگ الگ ہیں، ایسے ہی اس دھرتی پر یہ محلے الگ الگ ہیں. محلوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. ہے تو گھر جہاں ہم اور آپ آئے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں آنے والے سے پوچھا یہاں کیوں آیا، تو پھر ہم سے اور آپ سے بھی یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں کیوں آئے. اس کا جواب معلوم ہے. بھئی دنیا میں کیا کرنے آئے؟ مکان بنانے، برتن بنانے، ٹینٹ لگانے، مائک سجانے. کیوں آئے ہو دنیا میں؟ ماشاءاللہ جواب صحیح ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا. اگر یہی بھول گئے تو پاگل مجنوں اور دیوانوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ یہاں کیوں آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے یہاں آنے کا مقصد. بعض مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر میں لیعرفون کہا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے، تاکہ مجھے وہ پہچان لیں. عبادت تو جب ہی کرو گے جب پہچانو گے. پہچانتے ہو نہیں، یہ ہے بڑا مسئلہ. اپنے رب کو ہم اور آپ پہچانتے نہیں ہیں. اب اگر میں ان کی پہچان کا موضوع چھیڑوں جو میرا بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں اس پہ کھل کے گفتگو کرتا ہوں. پہچانو کو. اب میں پہچان میں ایک چیز کا تذکرہ کر لیتا ہوں. محبت موقوف ہے معرفت پر. یہ جملہ یاد رکھیے گا. محبت موقوف ہے معرفت پر. اگر معرفت نہیں، پہچان نہیں تو محبت نہیں ہو سکتی. آج ہمیں اللہ سے محبت یوں نہیں کہ انہیں پہچانتے نہیں، ہمیں ان کی معرفت حاصل نہیں، کبھی ہم انہیں نہیں پہچانتے ہیں. چلیے ایک پہچان بتاتا ہوں آپ کو. ان کی پہچان یعنی ان کی قدرت کے عجائب آپ کے وجود میں بکھرے ہوئے ہیں اور ساری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. جہاں سے چاہو وہاں سے انہیں پہچان دو. جہاں سے چاہو وہاں سے پہچان سکتے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہے. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھتی ہیں. معلوم ہے آپ کو کیوں دیکھتی ہیں؟ ریزن کسی کے پاس نہیں. جس دن آپ نے
یہ پہچان حاصل کر لی کہ آنکھیں کیوں دیکھتی ہیں، اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ اپنے وجود کو ٹٹولو، آپ کے وجود کے ہر سیل میں، آپ کے وجود کے ہر ذرے میں، آپ کے وجود کے ہر روئے میں، آپ کے وجود کے ہر حصے میں ان کی قدرت کے عجائب بکھرے ہوئے ہیں۔ کسی ایک چیز کو لے لو، ان کی پہچان مل جائے۔ چلیے میں آسان سی مثال دیتا ہوں، ابھی گرمی آئی ہے چند دنوں کے بعد، گرمی میں پسینہ نکلے گا، خوب نکلے گا۔ پسینہ نکلنے کا مطلب ہماری اور آپ کی پوری کھال میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، تبھی تو اندر کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ سوراخ نہ ہو تو پسینہ نکل سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی کے ناخن پہ پسینہ آیا؟ ناخن پہ پسینہ نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں سوراخ نہیں ہے۔ جہاں جہاں سوراخ ہے وہاں پسینہ آتا ہے، اندر کا پانی انہی سوراخوں کے حوالے سے باہر آتا ہے۔ پہچان بتا رہا ہوں، عقل مند انسان کے لیے یہی پہچان بہت کافی ہے، اور اسی سے ان کی معرفت مل جائے گی۔ پورے بدن کی کھال میں سوراخ ہی سوراخ ہیں جن سے اندر کا پانی باہر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو باہر کا پانی ان سوراخوں سے اندر کیوں نہیں جاتا؟ جانا چاہیے۔ باہر کا پانی ان سوراخوں سے اندر نہیں جاتا۔ کسی بنانے والے نے اپنی قدرت کی انتہا کر دی ہماری کھال کے بنانے میں۔ باہر کا پانی اگر اندر چلا جائے تو شاور کا پانی کھوپڑی پہ گرے گا اور وہ پانی اندر داخل ہو جائے، وہی پاگل بن کے گر جائے گا۔ اگر دماغ میں پانی چلا جائے تو پاگل ہو جائے گا آدمی، پیٹ پھول جائے گا، بدن پھول جائے گا، کوئی علاج بھی نہیں۔ کیا شان ہے ان کی، کیا قدرت کے عجائب ہیں ان کے۔ کھال میں سوراخ تو بہت بنائے انہوں نے، اتنے سوراخ کہ اندر کا پانی باہر آ جاتا ہے، لیکن ان کی قدرت کا یہ عجوبہ ہے، باہر سے ہم کتنے ہی پانی کیوں نہ ڈالیں، ان سوراخوں سے پانی اندر نہیں جاتا۔ کیا یہ پہچان کافی نہیں ہے؟ گلاب کا پھول دیکھا ہوگا آپ نے، گلاب کا پھول، اس کی ایک لکڑی ہوتی ہے، صرف لکڑی۔ کسان اس لکڑی کو نہایت غلیظ جگہ پہ گاڑنا چاہتا ہے، اسے تلاش صاف ستھری جگہ کی نہیں ہے کہ سنگ مرمر کا پتھر ہو اس پر وہ لگائے گا۔ اس کسان کو ایک غلیظ اور گندی جگہ کی تلاش ہے، یہ سچائی ہے۔ اگر جگہ گندی نہیں ہوگی تو گندی بنائے گا گوبر ڈال کے؟ بدبودار جگہ پر اس نے وہ لکڑی گاڑ دی، کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھی لکڑی ہری ہو گئی، شاخیں پھوٹ پڑی، کانٹے نکلنے لگے، پتیاں آ گئیں، چھوٹی سی بھنڈی نہ جانے کہاں سے آ گئی، کلی تیار ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کلی چٹک پڑی۔ کتنی حسین پتیاں ہیں، رنگ کتنا حسین ہے، ظاہر تو ہے ہی حسین، اس میں خوشبو کا یہ عالم جو مشام جاں کو معطر کر دے۔ کیا یہ گلاب کا پھول اللہ کی قدرت کے عجائب بتانے کے لیے کافی نہیں؟ نیچے اتنا بدبودار حصہ، اتنی بدبودار جگہ، اس میں سے لکڑی اور بدبودار جگہ سے یہ خوشبودار پھول کیسے تیار ہو گیا؟ کہ عقل اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے گلاب کے پھول کا سہارا نہیں لے سکتی، لے تو سکتی ہے مگر ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو۔ معرفت ملے گی تو محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی تو عبادت کے لیے جی چاہے گا۔ جماعت کے ساتھیوں کو ہڑکانا نہیں پڑے گا کہ نکلو گھر سے نماز پڑھو چل کے۔ مدارس میں طلبہ کو اساتذہ کی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صاحب نماز پڑھو۔ جب ان کی معرفت مل جائے گی تو اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کا دل چاہے گا اپنے اس رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہی ہو جاؤں اور اب ان کے سامنے جھکوں اور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں۔ یہ معرفت، محبت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے آئے ہیں
اب آپ برتن بنائیں، لکڑی کا کوئی آئٹم، کچھ بھی کریں، آپ کو ہر چیز میں ان کی قدرت کے عجوبے دکھنے چاہیے۔ اگر دکھ گئے اور قدرت کے عجوبے آپ نے سمجھ لیے، پھر وہ محبت اور معرفت اور عبادت، یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی دنیا میں کیوں آئے، مقصد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ وضاحت کا موقع نہیں، ورنہ جو 5 سوالات میں نے چھوڑے ہیں نا بھائی، ایک ایک سوال کو کم از کم 45 منٹ چاہیے، تب جا کے یہ مضمون میں آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیتا۔ لیکن آج تفصیل نہ صحیح، اجمال ہی صحیح، باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں نا۔ تفصیل آپ اپنی عقل سے کر لینا، آپ خود بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں، پھیلا دینا اس پورے مضمون کو۔ کہاں جائیں گے کہ سب آپ دعا کرا دیں گے، میرا گھر پورا محلے میں ہے، اس گلی سے اس گلی سے ہوتا ہوا اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، تو جیسے آئے کہاں سے بڑا قریبی ایڈریس بتایا تھا نا، ایسے ہی مراد آباد والا ایڈریس بہت قریبی ہے۔ ایڈریس آپ کو ذرا دور کا بتانا پڑے گا، جس کے بعد پھر کہیں نہ جانا ہو، کیونکہ آئے وہاں سے کہ اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا، جائیں گے وہاں کہ اس کے بعد کوئی اور گھر نہیں ہوگا۔ ایسا پکا والا ایڈریس بتانا ہے آپ کو۔ حالانکہ عالم برزخ ہے اس دنیا کے بعد، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا سے ہم عالم برزخ میں منتقل کیے جائیں گے، اور عالم برزخ میں رہیں گے کب تک؟ قیامت کے برپا ہونے تک۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن اٹھایا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تب تک ہمیں کہاں رہنا پڑے گا؟ عالم برزخ میں۔ یقین جاننا عالم برزخ بھی شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، بڑی پیچیدہ زندگی ہے وہاں کی، اور یہ بڑا اہم دلچسپ موضوع ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے بھائی ساجد صاحب سے پوچھا قیام کہاں رکھا، انہوں نے بتلایا کہ بہت آرام دہ جگہ ہے، وہاں آپ کا قیام ہے۔ میں نے کیوں پوچھا؟ کہ مجھے وہاں تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، تبھی پوچھا میں نے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی آخرت میں پہنچنے سے پہلے کہیں رہنا ہے، اس کا کچھ تو اتا پتا ہونا چاہیے۔ عالم دنیا سے ڈائریکٹ عالم آخرت میں نہیں منتقل کیا جائے گا، درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام عالم برزخ ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ رہیں گے کب تک؟ قیامت کے برپا ہونے تک وہاں رہیں گے۔ اس کا بھی کچھ اتا پتا ہونا چاہیے نا کہ عالم برزخ کیا ہے۔ چلیے پھر کبھی آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ جائیں گے کہاں، ایسا پتہ بتانا کہ اس گھر کے بعد کوئی گھر نہ ہو۔ ایک لفظ ہے جسے روز آپ پڑھتے بولتے سنتے ہیں، مگر اس کے مفہوم کی طرف توجہ نہیں۔ الیوم الاخر ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ آخری دن، بالکل صحیح ترجمہ کر دیا۔ میرے خیال سے میں بلا وجہ میں تقریر کر رہا ہوں، معلوم تو آپ کو سب کچھ پہلے سے ہی الحمدللہ۔ آپ ذرا الیوم الاخر کے ترجمے پہ دھیان دیں گے نا تو اپنا آخری ایڈریس بالکل صحیح یاد رہے گا۔ آخری دن، اس کے بعد کوئی دن ہی نہیں۔ بھائی ابھی جو دن گزرا ہے جمعے کا، اب رات ہے، کل دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ یوم السبت، ہفتہ، سیٹرڈے، جو کل آئے گا۔ تو کیا کل کا دن آخری دن ہے کیا؟ رات آئے گی پھر سنڈے ہو جائے گا۔ یہ آج کا دن آخری دن نہیں، کل کا دن آخری دن نہیں، پرسوں کا دن آخری دن نہیں۔ ہاں ایک دن ایسا آئے گا، ضرور آئے گا، وہ دن برپا ہو کر رہے گا کہ اس دن کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہوگا، اس منزل کے بعد کوئی منزل نہیں ہوگی۔ وہ ہے ہمارا آخری ایڈریس۔ وہاں 2 مقام ہیں، ایک مقام ہے ہمارے اللہ کا مہمان خانہ، اور ایک مقام ہے جیل خانہ۔
مہمان خانے میں اللہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کریں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کو اس میں رکھ دیں گے. مجرموں کو جیل خانے میں ڈال کے ان کو سزائیں دی جائیں گی. بس وہی ہے آخری پڑاؤ، وہی ہے آخری منزل. اللہ کے مہمان بن کے ان کے مہمان خانے میں جانا چاہتے ہیں تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تقاضے پورے کر دو. آخری بات کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. میں لندن جانے والا تھا، دسمبر کے مہینے میں وہ سفر طے ہوا تو میں کناٹ پلیس کی مارکیٹ میں گیا کہ ساتھ کوئی اچھی سی جیکٹ مل جائے گرم، چونکہ وہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے. اس وقت جب میں گیا تھا دسمبر میں تو -20 ٹھنڈ تھی اس وقت. تو ہم نے اس کے مطابق اچھا سا لباس تحفظ کے لیے لینا چاہا. کئی دکانوں پہ گیا لیکن میرا وہ مطلوبہ لباس مل نہیں رہا تھا. تو جہاں مجھے میرا مطلوبہ لباس نہیں ملا، یقین جاننا دکان بہت اچھی تھی لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بیکار دکان ہے، ہماری چیز تو یہاں ملی نہیں. دوسری تیسری چوتھی، بھائی جہاں ہماری مقصد کی چیز نہ ملے، ہمارے مقصد کی چیز نہ ملے، ہمارے لیے وہ بیکار ہے. ہوگی کسی کے لیے کارآمد. ایک دکان پر پہنچا تو جو میں چاہتا تھا وہ چیز مجھے مل گئی. میں نے کہا کہ یہ دکان بڑی اچھی ہے، یہاں وہ چیز مل گئی جو فی الحال یہاں میری ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جہاں جا رہا ہوں وہاں ضرورت کی ہے. اور یہ سامان کی خریداری کئی مہینے پہلے کر رہا تھا میں، جب یہاں گرمی تھی. تو گرمی میں سردی کا لباس کہاں رکھا، جب سردی قریب آئے گی تب ویسے آئٹم آئیں گے. تو مجھے جہاں جانا تھا وہاں کا لباس جہاں نہیں ملا وہ دکان میرے لیے بیکار. جہاں مجھے جانا تھا وہاں کا لباس مجھے جہاں مل گیا وہ دکان میرے لیے کارآمد. میرے ایمان والے بھائیوں، اس مثال سے آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سوال کی شکل میں آپ مجھے بتائیں، جنت چاہیے نا؟ ہم سب کو چاہیے. یہ ملے گی کہاں؟ کون سی مارکیٹ ہے جہاں جنت ملے گی؟ عالم برزخ میں کہیں جنت مل سکتی ہے؟ اس کے بعد عالم آخرت میں جنت مل سکتی ہے؟ نہیں. یہاں سے لے جاؤ گے تو وہاں مل جائے گی، اور یہاں سے اگر نہیں لے گے تو وہاں نہیں ملے گی. جنت کی مارکیٹ کیا ہے بس یہ بتا دیجئے. جہاں سے آپ جنت خرید لیں، جہاں سے آپ جنت حاصل کر لیں، وہ کون سی مارکیٹ ہے؟ وہ دنیا. ہمارے کچھ بے وقوف ساتھی جب انہیں موقع ملتا ہے کرسی پر بیٹھ کے کچھ بات چیت کرنے کا تو اپنی حماقتیں بکھیرتے ہوئے دنیا کی برائی کرتے نہیں تھکتے. پاگل لوگ دنیا کی برائی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے. تم جس کی برائی کر رہے ہو اس کو بنایا اللہ نے. بھیجا اس لیے تھا کہ دنیا میں جنت خرید لو، اسی دنیا میں جنت ملے گی، اس کے بعد نہیں. جنت کی مارکیٹ یہی دنیا ہے. دنیا اچھی چیز ہے یا بری؟ آپ غور کریں کہ جہاں سے آپ کو جنت مل جائے وہ تو بڑے کام کی چیز ہے نا. وہ مقام بڑا قیمتی ہے جہاں سے آپ کو جنت مل جائے. یہ دنیا اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے میرے ایمان والے بھائیوں کہ آپ کو جنت یہیں سے لینی ہے، یہیں خریدنی ہے، اس کے بعد جنت نہیں مل سکتی. دنیا اچھی چیز ہے یا بری؟ بہت اچھی ہے. ہاں، اچھی چیز کو کوئی برا بنا دے تو اس کا فعل ہے. اچھی چیز کو کوئی برا بنا دے یہ اس کا فعل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس کنڈیشن میں دی ہے، اس پوزیشن میں دی ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا میں اس حالت میں بھیجا ہے کہ ہم اور آپ یہیں سے جنت کما لیں اور جنت کو خرید لیں. برائی کے قریب نہ جائیں. جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے. مراد آباد میں جنت ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ جنت لینے کے لیے آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا کیا؟ یہ جنت آپ کو مراد آباد کی گلیوں میں مل جائے گی. آپ گلی میں جا رہے تھے، کتا تھا جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی،
آپ کو اللہ کی اس مخلوق پہ رحم آ گیا، آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ ڈالا کہ جانوروں کے ہاسپٹل میں اس کو لے جا کے اس کا علاج کراؤں گا، آپ نے جنت کو حاصل کرنے میں ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ فقہی مسائل الگ ہیں، کتا ناپاک ہے، بے شک ناپاک ہے، لیکن خدمت خلق کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے مراد آباد کی گلیوں کا تذکرہ کر دیا، جنت تو آپ کے گھر میں ہے، آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے کیوں نہیں پا لیتے؟ جنت کی طلبگار لوگوں، بڑھو آگے اور اپنی ماں کی خدمت میں پوری زندگی گزار دو۔ جنت تو آپ کے گھر میں ہے، اور گھر میں بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بھی اختیار کر سکتے تھے کہ جنت ماں کے سر کے نیچے ہے، جنت کا قرب تو معلوم ہو جاتا مگر ماں کی عظمت معلوم نہیں ہوتی۔ ماں جنت، ماں کے دل کے نیچے جنت ہے، جنت کا قرب تو معلوم ہو جاتا مگر ماں کی عظمت معلوم نہیں ہوتی۔ جنت ماں کے ہاتھوں کے نیچے ہے، جنت بہت قریب ہے یہ تو پتہ چل جاتا مگر ماں کی عظمت اور اس کی رفعت کا پتہ نہ چلتا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ ماں کے پورے وجود کا جو سب سے ارذل حصہ ہے پیر، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سمجھو ماں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ ویسے کرنی کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان کی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا ویس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نبی نے کہا کہ میرے پاس نہ آؤ، اسی ماں کی خدمت میں لگے رہو، تمہیں وہی جنت مل جائے گی۔ تہیہ کرو، ارادہ کرو، جنت کا دروازہ باپ ہے، اس کا احترام کرو۔ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی خدمت میں لگ جاؤ۔ ایک دو ذرائع نہیں ہے جنت کو پانے کے، جس سہارے سے معلوم ہو کہ اس حوالے سے ہمیں جنت ملے گی وہ کام کرنے لگو۔ عبادت بھی کرو تاکہ جنت ملے، نبی کی سنتوں کی پیروی بھی کرو تاکہ جنت ملے، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرو تاکہ جنت ملے۔ تو آج کے درس میں آپ نے یہ چند باتیں سنی۔ نام کیا ہے؟ مسلم۔ اس کا جو ترجمہ بتایا وہ ذہن میں رہے گا۔ کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے۔ عہد معاہدہ کر کے ایسے بھاگ کھڑے ہوئے؟ عہد معاہدہ کر کے۔ کہاں آئے؟ دنیا میں۔ دنیا کا پورا مفہوم ذہن میں رہے گا، کبھی آپ کا دل مسترب نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے نقصان سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں دنیا میں ہوں، جنت میں نہیں ہوں۔ یہاں کچھ خواہشیں پوری ہوں گی، کچھ نہیں پوری ہوں گی۔ اللہ والوں کو آپ نے پریشان دیکھے نہیں ہوگا، بڑے بڑے نقصانات ان کے بھی ہوتے ہیں مگر وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں آئے؟ مکان بنانے، دکان بنانے، کاروبار کرنے، یہ تو سب وقتی ذرائع ہیں، یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے مکانات، حویلیاں، کاروبار، یہ تو ذرائع ہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت ہے، اس میں لگے رہیے، عبادت میں بھی، سنتوں کی پیروی میں بھی، مخلوق کی خدمت میں بھی۔ اسی لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ پھر جائیں گے کہاں؟ آخرت میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ جہاں سے چلے تھے نا وہیں جانا ہے۔ قرآن کی بڑی عجیب تعبیر ہے، علماء حضرات نے اس پہ ضرور غور کیا اور آپ بھی غور کر لیجیے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ لوٹ کر جانے کا مطلب آئے وہیں سے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور یہاں سے آپ کلکتہ چلے جائیں تو کلکتہ آپ لوٹ کے جا رہے ہیں یا کلکتے جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں۔ لوٹیں گے تو جب وہاں جائیں جہاں سے چلے تھے۔ تو وہ الیہ المصیر کے قرآن مجید میں جو مضمون ہے، لوٹ کر وہیں جانا ہے، اس کا مطلب آئے وہیں سے ہیں۔ جب وہاں جائیں گے تو پھر لوٹنا ثابت ہو جائے گا، اس کے بغیر تو لوٹنے کا مفہوم ہی نہیں ثابت ہوگا۔
لوٹ کے انہی کے پاس جائیں گے، بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، بھاگ کر کہاں جا سکتے؟ ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا، ہر حال میں انہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، لوٹ کر تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ جنت کما کے آنا، جنت میں بھیج دیں گے، دوزخ کما کے آؤ گے تو دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ چند معروضات تھیں جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں بتوفیق الہی پیش کی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ نے بڑے کام کی بات کہی ہے، انہی کی بات پہ میں اپنی گفتگو ختم کیے دیتا ہوں۔ وہ بات میرے لیے بھی بہت مفید ہے اور آپ کے لیے بھی، اور اتنی دیر کی گفتگو کا خلاصہ بھی حضرت مجذوب صاحب علیہ الرحمہ کے کلام میں ہے، اسے توجہ سے سن لیجئے۔ خواجہ صاحب کہہ گئے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کتنے ہی اچھی انداز میں بیان کروں، میں عمل نہ کروں تو کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ آپ کتنی ہی توجہ سے سن لیں اور آپ عمل نہ کریں تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی کا راز خواجہ صاحب نے بتا دیا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ اس صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔